دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بدبخت بادشاہ گزرے ہیں جنہیں ان کی دولت اور حکومت نے گھمنڈی اور مغرور بنا دیا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگے، مگر اللہ جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور واحد، اس نے ان جھوٹے خداؤں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسی ذلتناک موت دی کہ دیکھنے والے کانپ اٹھے۔ انہی بدبختوں میں سے ایک تھا نمرود۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے 400 سال تک دنیا پر حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کی وحدانیت کو بھول کر مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود نے خود بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے نمرودی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن یہ بدبخت قوم اپنی ضد اور کفر پر ڈٹی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ صرف ایک بڑا بت سلامت چھوڑ دیا اور پلہاڑا اسی کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب قوم آئی اور اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے طور پر کہا، یہ سب بت ٹوٹ گئے، تم اپنے بڑے بت سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ قوم اور نمرود آگ بگولا ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک عظیم الاؤ روشن کیا گیا اور کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یوں آگ پھولوں کے باغ کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد بھی نمرود نہ مانا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کرنے لگا۔ اس نے کہا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا اور کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا اور کہا، دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دی اور دوسرے کو موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا، لیکن ضد نے اسے چین نہ لینے دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ایک ایسا لشکر بھیجا جو نہ تلواروں کا تھا نہ نیزوں کا، بلکہ وہ تھا مچھروں کا لشکر۔ یہ مچھر اتنی کثرت سے آئے کہ سورج تک چھپ گیا۔ انہوں نے نمرود کی فوج کا گوشت کھا ڈالا، خون پی گئے اور ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر بھاگا اور اپنے محل میں چھپ گیا، لیکن اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو سیدھا نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو کھانے لگا۔ نمرود اذیت سے چیختا، سر کو دیواروں سے مارتا اور حکم دیتا کہ لوگ اس کے سر پر جوتے ماریں تاکہ وقتی آرام ملے، مگر کچھ دیر بعد تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی۔ یوں کئی دن تک یہ عذاب جاری رہا اور بالآخر نمرود ذلت اور درد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک معمولی مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، اس کہانی نے سبق ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی کسی حقیر مخلوق کے ذریعے ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔